मूसलाधार बारिश बरस रही थी। मिट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू चारों जानिब फैल रही थी। इस खुशबू में एक और खुशबू भी रच बस रही थी। वो पकौड़ों की इश्तिहा अंगेज खुशबू थी। रबाब अपने किचन में जोरों शोर से पकौड़े तलने में मसरूफ थी। बारिश की पहली बूंद के साथ ही उसके अंदर समोसे पकौड़े खाने की ख्वाहिश जाग जाती थी और वो जरा भी सुस्ती ना करती। अब भी सारे घर वाले इंतजार कर रहे थे कि कब वो हमेशा की तरह चाय के साथ लवाजमात लेकर किचन से बाहर निकले। इतने में हैदर खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। उसने बारिश से बचने के लिए सर पर अपनी किताब को पकड़ रखा था, मगर उसके बावजूद पूरी तरह गीला था। किताब ने भला बारिश को किस तरह रोकना था। भीगा मुर्गा बने वो सहन में से गुजर कर अंदर जाने लगा तो उसके कानों में एक सुरीला सा कहका गूंजा। लगता है कार वॉश कराते हुए गाड़ी से बाहर निकलना भूल गए थे, या फिर तुम्हारे प्रोफेसर ने तुम्हारी सच्ची वाली धुलाई कर दी है आज। वो जो तेजी से अपने कमरे की जानिब बढ़ा जा रहा था, उसे अपने पीछे रबाब की आवाज सुनाई दी। यकीनन वो उसका मजाक उड़ा रही थी। वो तिलमिलाकर पलटा। कढ़ाई में से नजर उठाकर बाहर देखो, बारिश हो रही है। उसी में भीग कर आ रहा हूं। तुम भी जरा बाहर निकलो, पता लग जाएगा। जब से बीए का इम्तिहान पास किया है, चूल्हे के आगे ही खड़ी हो। तुम क्या जानो बाहर की दुनिया क्या है। हैदर ने उसकी दुखती रग पर पांव रखा। वो जानता था रबाब पढ़ाई की कितनी शौकीन है, मगर बड़े अब्बा ने उसे बीए के बाद आगे पढ़ने की इजाजत ही ना दी। सो उसने भी चुपचाप दिल पर पत्थर रखा और घर के तमाम कामों की जिम्मेदारी उठा ली। मेरे बजाय तुम जो पढ़ रहे हो काफी नहीं है? देख लेते हैं तुम कौन सा चांद चढ़ाते हो। हैदर ने उसके तासुरात से जान लिया कि उसका वार कारगर रहा है, इसलिए मुस्कुराता हुआ पलट गया। अपने गंदे जूते बाहर उतारो, मैंने अभी घर की सफाई की है। उसे अपने पीछे रबाब की चीख सुनाई दी, मगर वो सुनी अनसुनी करता हुआ आगे बढ़ गया। बदतमीज कहीं का, मुझे घर के काम काज करने का ताना दे रहा था। अब देखती हूं मेरे पकौड़े कैसे खाता है। रबाब हैदर की चचा की बेटी थी। हैदर के बाबा और रबाब के अब्बू दोनों ही साथ रहते थे। जॉइंट फैमिली सिस्टम में पलने बढ़ने की वजह से बजाय इसके कि हैदर और रबाब के दरमियान अंडरस्टैंडिंग पैदा होती, दोनों हर वक्त एक दूसरे के पीछे ही पड़े रहते। जब भी बोलते एक दूसरे के साथ यूं बोलते गोया जुबान पर कांटे आ गए हों। हैदर की अम्मी जब जब उन दोनों को आपस में लड़ते हुए देखती, बोलने लग जाती कि अल्लाह जाने इन दोनों बच्चों को क्या हुआ है। घर में दूसरे बच्चे भी तो हैं, मजाल है कभी एक दूसरे के साथ इस तरह लड़े हों जैसे ये दोनों लड़ते हैं। खुदा वास्ते का बैर रखते हैं एक दूसरे के लिए। रबाब की वालिदा तो उसके बचपन में ही फौत हो गई थी। उसे हैदर की अम्मी ने ही पाला था, इसलिए रबाब के मुतालिक सारे फैसले भी वही करती थी। मगर आफरीन थी उन पर। देवरानी की बेटी को भी सगी मां की तरह प्यार दिया था उन्होंने। रबाब जैसे ही पकौड़े तलकर किचन से बाहर निकली, सामने ही लाउंज में सब घर वालों के साथ हैदर भी बैठा नजर आया। चाय और पकौड़े टेबल पर रखते हुए रबाब ने पूरी कोशिश की कि वो पकौड़ों की प्लेट हैदर से दूर ही रखे, मगर वो भी अपने नाम का उस्ताद था। कहने लगा, अम्मी बहुत जोर से भूख लगी है यार, आज तो यूनिवर्सिटी में भी कुछ नहीं खाया था, जरा ये पकौड़े तो दीजिएगा। अम्मी तो वारी सदके होने लगी और रबाब जल भुन गई, मगर उसकी ताए जान मौजूद थी। वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। खामोशी से जी जलाती हुई चाय पीने लगी। सभी तारीफ कर रहे थे कि उसने बहुत अच्छे पकौड़े बनाए हैं। बारिश थम चुकी थी। अगले ही दिन रबाब ने घर में गैर मामूली चहल पहल महसूस की। इस्लामाबाद वाली खाला जो आ रही थी, मगर रबाब को समझ ना आया वो तो हमेशा तभी आती थी जब छुट्टियां होती थी। अब ये बारिशों के महीने में वो क्यों आ रही थी? ताईजान भी आए रोज बाजारों के चक्कर लगा रही थी। जब भी वो देखती, अब्बा, बड़े अब्बा और ताईजान सर जोड़े आपस में कोई बात कर रहे होते।
لیکن جو ہی وہ پاس جاتی دونوں خاموش ہو جاتے۔ اس کی سمجھ نہ آ رہی تھی کہ آخر یہ گھر میں چل کیا رہا ہے۔ ایک دو بار تو اس نے حیدر کو بھی ان دونوں کے ساتھ سر جوڑ کر باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ اسے دیکھ کر وہ ہمیشہ کی طرح مسکرایا تھا۔ مجھے جلاتا رہتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کا کتنا لاڈلا ہوں، اسی لیے تو وہ اسے ساتھ بٹھا کر سارے اہم معاملات ڈسکس کرتے ہیں۔ کاش میری بھی اماں زندہ ہوتی، میں بھی ان سے بیٹھ کر اپنے دل کی باتیں کرتی۔ وہ بلا وجہ ہی جذباتی ہونے لگی، حالانکہ جانتی تھی کہ تائی اماں اسے بالکل سگی ماں کی طرح محبت کرتی ہیں۔ خالہ جان آ گئی تھیں، گھر میں خوب رونق لگ گئی۔ سارے کازنز رات دیر تک جاگتے رہے۔ ایسے ہی ایک دن جب وہ اپنے کمرے میں کپڑے استری کر رہی تھی، خالہ جان آ گئیں۔ ارے چلو بھائی، تم یہاں بیٹھی ہو، وہاں تمہارے متعلق بڑے بڑے فیصلے ہو گئے، چلو اب دیر مت کرو، پہلے ہی سب لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ کیسے فیصلے خالہ؟ رباب تو حیران ہی رہ گئی، لیکن خالہ تو کچھ بتانے کے موڈ میں ہی نہیں تھی۔ ان کی تو خوشی کے مارے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ ارے بس چلو چلو جلدی کرو، خود ہی پتہ لگ جائے گا تمہیں۔ خالہ اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے نیچے لاؤنج میں لے آئیں۔ وہاں کا تو منظر ہی عجیب تھا۔ سامنے صوفے پر تائی جان اور بڑے ابا بیٹھے تھے، ان کے ساتھ ہی حیدر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی ازلی مسکراہٹ تھی۔ ابا بھی وہیں ایک صوفے پہ بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ سارے کازنز جمع تھے اور مسکرا رہے تھے۔ یا اللہ، میری شادی تو نہیں کرنے لگے سب، ایسے مجھے دیکھ کر مسکرا کیوں رہے ہیں؟ دل ہی دل میں سوچتی ہوئی رباب سیڑھیاں اترتی نیچے آئی۔ خالہ نے فٹافٹ اسے صوفے پر حیدر کے برابر بٹھا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، خالہ نے اس کے سر پر ایک لال سا دوپٹہ اڑا دیا۔ چلو بھائی، جلدی سے رسم شروع کرو، اپنی امانت کو دنیا کے سامنے انگوٹھی پہناؤ۔ یہ خالہ جان کیا کہہ رہی تھی اور کسے کہہ رہی تھی؟ رباب نے ایک نظر دیکھا، اس کے برابر میں حیدر بیٹھا تھا۔ خالہ اسی سے مخاطب تھی۔ تائی جان اور بڑے ابا بھی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ ہاں بھائی جلدی کرو، بہت عرصہ انتظار کر لیا، ہو جائے گی تمہاری پڑھائی بھی مکمل۔ میں بیمار رہتا ہوں، تمہاری خوشیاں دیکھ لینا چاہتا ہوں، اب جلدی سے میری رباب کو انگوٹھی پہنا دو۔ رباب منتظر تھی کہ کب حیدر انگوٹھی پھینک کر شور مچانا شروع کر دے، کیونکہ وہ تو اسے سخت ناپسند کرتا تھا۔ لیکن یہ کیا؟ اس نے تو مسکراتے ہوئے خالہ سے انگوٹھی لے لی۔ رباب کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اچانک سے اسے اپنے کان کے پاس ایک سرگوشی سے سنائی تھی۔ اپنا ہاتھ آگے کرو یا زبردستی پکڑ لو۔ وہ تو ویسے ہی ٹھنڈی پڑ رہی تھی۔ آہستگی سے اس کا ہاتھ پکڑ کے حیدر نے انگوٹھی پہنا دی۔ خالہ جان تائی جان کو مبارکباد دینے لگی۔ تائی نے اس کا سر چوما اور خوش رہنے کی دعا دی، مگر وہ تو سن بیٹھی تھی۔ یہ سب کچھ اچانک سے کیسے ہو گیا تھا؟ جلد ہی وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ سب لوگوں نے خیال کیا کہ اسے شرم آ گئی ہے۔ اسے یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ حیدر نے اسے کبھی اچھے طریقے سے بات نہیں کی تھی۔ اس کے دل میں حیدر کے لیے بہت سارے شکوے تھے۔ آخر میں اس سے کس طرح شادی کر لوں؟ سیدھے منہ کبھی مجھ سے بات نہیں کی نواب نے، اور اب کیسے دانت نکال کر انگوٹھی پہنا رہا تھا، جیسے انتظار ہی اسی لمحے کا کر رہا ہو۔ عجیب سی کیفیت اس کے دل پر دستک دے رہی تھی۔ اسی وجہ سے وہ رات دیر تک جاگتی رہی۔ پھر جب پیاس محسوس ہونے لگی تو پانی پینے کے لیے کچن میں چلی آئی۔ ابھی وہ بوتل میں سے گلاس میں پانی انڈیل ہی رہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کھٹکا سنائی دیا۔ اوہ، تو میری ہونے والی بیوی کو پیاس لگی ہے۔ خود کیوں محنت کر رہی ہو؟ لاؤ نا، میں پانی ڈال دیتا ہوں۔ مسکراتی ہوئی آواز پر رباب نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ کچن کے دروازے پر کھڑا تھا، سونے کے لباس میں ہمیشہ کی طرح بہت دلکش لگ رہا تھا۔
آج پہلی بار رباب نے اسے دوسری نظر سے دیکھا تھا، مگر اسے حیرت کا جھگڑنا یاد تھا۔ رباب نے آگے بڑھ کر اسے کہا، کس خوشی میں ہونے والی بیوی ہوں میں تمہاری؟ ذرا مجھے بتاؤ تو کہ تم انکار کب کر رہے ہو، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم تو مجھ سے شادی کر ہی نہیں سکتے۔ میں تمہیں ذرا بھی تو اچھی نہیں لگتی۔ رباب کی بات نے حیدر کے چہرے پر حیرانی ہی بکھیر دی۔ ارے یہ تمہیں کس نے کہا کہ تم مجھے اچھی نہیں لگتی؟ تم میری بچپن کی منگیتر ہو اور میں ہمیشہ سے تمہیں چاہتا ہوں۔ بس وہ تو تمہیں چھیڑنے کے لیے ہمیشہ ضد کیے رکھتا تھا، اور وہ تو آگے بھی کرتا رہوں گا، کیونکہ جب تک تم سے لڑائی نہ کر لوں میرا تو دن ہی نہیں گزرتا یار۔ کیا کہا؟ بچپن کی منگنی؟ رباب کو تو اس کی بات پر یقین ہی نہ آیا۔ ہاں بچپن کی منگیتر۔ کیا تمہیں نہیں پتا تھا؟ تمہارے اور میرے والدین نے بچپن میں ہی ہمارا رشتہ طے کر دیا تھا۔ میں یہ بات میٹرک میں جان گیا تھا اور بہت خوش تھا، جانتا تھا جلد ہی میرا اور تمہارا رشتہ مکمل ہو جائے گا، اسی لیے تو آتے جاتے تم سے مخاطب ہونے کے بہانے ڈھونڈتا تھا۔ یہ سچ ہے کہ میرے دل میں ہمیشہ سے تم تھی اور آگے بھی تم ہی رہو گی۔ ظاہر ہے اب اتنے اچھے پکوڑے بنانے والی کو میں کہیں اور تو جانے نہیں دے سکتا تھا، جو فرش پر میرے گندے جوتوں کے نشانات کو بھی خوشی سے برداشت کر لے۔ تمہارے علاوہ وہ ہو بھی کون سکتی ہے؟ وہ گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ رباب شرما کر رہ گئی۔ اسے یاد آیا کہ وہ رات کے اس پہر اس کے ساتھ کچن میں اکیلی کھڑی ہے۔ تبھی حیدر نے انگلی سے اس کے ناک کو چھوا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں جانتا ہوں تمہیں پڑھنے کا بہت شوق ہے، مگر ابو تمہیں اجازت نہیں دیتے تھے، مگر میں نے ان سے بات کر لی ہے، انہیں تمہارے یونیورسٹی جانے پر کوئی اعتراض نہیں۔ نے کہا کہ بعد میں تمہیں خود اپنے ساتھ یونیورسٹی لے کر جایا کروں گا۔ تم اپنا ماسٹرز مکمل کر لینا۔ اب تو یقین آ گیا نا تمہیں میری محبت کا۔ حیدر کی بات پر وہ بے یقینی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کیا واقعی بڑے ابا نے اسے اجازت دی تھی؟ اچانک سے اسے خیال آیا کہ حیدر نے ابھی کیا کہا تھا۔ نکاح کے بعد اسے پڑھائی کی خوشی بھول گئی۔ وہ شرم سے سرخ ہو گئی۔ وہ تو بھول ہی گئی تھی کہ سامنے کھڑا ہوا شخص اس کا صرف کزن نہیں ہے، بلکہ جلد ہی اس کا شوہر بننے والا ہے۔ اب وہ پہلے والی بات تو نہ تھی۔ اس نے جلدی سے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس میز پر رکھا اور بھاگ گئی۔ حیدر اسے روکتا رہ گیا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ایک گہری مسکراہٹ رباب کے لبوں پر تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ خدا نے اس کی زندگی خوشیوں سے بھر دی ہے۔ دوستو، یہ تھی رباب اور حیدر کی خوبصورت سی کہانی۔